پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام فلک شیر تھا۔ فلک شیر شہی خزانے سے اپنے اخراجات کے لیے ایک اشرفی بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ دن میں سلطنت کے کام سر انجام دیتا، فریادیوں کی فریاد سن کر انصاف کرتا اور ظالموں کو سزا دیتا۔ پھر رات کو ٹوپیاں سی کر بازار میں فروخت ہونے کے لیے بھجوا دیتا۔ خود بھیس بدل کر اپنی رعایا کا دکھ درد معلوم کرتا، پھر رات گئے محل میں واپس آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا۔ وہ سجدے میں گر کر رو رو کے اللہ سے التجا کرتا، اے اللہ، تو نے مجھے اتنی خلقت پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا ہے، تو ہی مجھے نیکی اور ایمانداری کی توفیق عطا فرما، تو مجھے انصاف کا پابند بنا، یا اللہ میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ فلک شیر کی حکومت میں ایک گاؤں میں ایک چور رہتا تھا جسے سب انوکھا چور کہتے تھے۔ وہ چور تھا ہی بڑا عجیب و غریب۔ اس نے چوری کرنے کے لیے بھی اپنے کچھ اصول بنا رکھے تھے جس پر وہ بڑی سختی سے عمل کرتا تھا۔ اس کے ان اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ سال بھر میں صرف ایک رات ہی چوری کی نیت سے نکلتا اور اس رات جو کچھ اس کے ہاتھ لگتا اس پر قناعت کرتا، اسی میں اپنی زندگی بسر کرتا اور اس کی ہر چوری ایک نئی کہانی بن جاتی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ چور نے ایک طویل سفر کی تیاری شروع کی، نفل روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، بھکاریوں اور فقیروں میں خیرات تقسیم کی، اور پھر جمعے کی نماز پڑھ کر سفر کے لیے گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ کئی میل پیدل سفر کرنے کے بعد جب اسے تھکن محسوس ہونے لگی اور دن بھی غروب ہونے لگا تو اس نے ایک ندی کے کنارے ٹھہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ندی کے کنارے گھنے درخت تھے۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگا۔ اسی وقت وہاں ایک اور مسافر آ نکلا جو اپنے چہرے اور لباس سے کوئی امیر کبیر شخص لگ رہا تھا۔ وہ مسافر اپنی بھاری گٹھڑی بغل میں دبائی ندی کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے پانی پیا۔ پانی پی کر اس کی نظر چور کی طرف گئی تو وہ گھبرا گیا اور ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چور کو اس مسافر کی گھبراہٹ پر ہنسی آ گئی۔ اس نے مسافر کے قریب پہنچ کر کہا، ارے بھائی، اچھی طرح سستا لو، میں چور ضرور ہوں مگر میرا تمہیں لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم جہاں جا رہے ہو بے فکر ہو کر جاؤ۔ مسافر کو چور کی اس ڈھیٹائی اور سادہ دلی پر بہت حیرت ہوئی۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپائے ہوئے بڑی نرمی سے بولا، چور بھائی، میں بہت غریب اور معمولی آدمی ہوں۔ میری گٹھڑی میں پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے روٹی ہے۔ میری گھر والی نے ضد نہ کی ہوتی تو میں یہ بھی ساتھ لے کر چلنے کے حق میں نہیں تھا۔ تم چاہو تو گٹھڑی کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ چور پھر ہنس کر بولا، مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے، لیکن اگر میں نے تم سے کچھ لیے بغیر جانے دیا تو یہ بڑی بدشگونی ہوگی۔ تمہیں تو ہم چوروں کا یہ اصول معلوم ہوگا کہ اگر ہم چوری کے لیے جس گھر میں داخل ہوں اور وہاں سے کچھ ہاتھ نہ لگے تو مٹھی بھر چاول یا آٹا تو اس گھر سے لے ہی جاتے ہیں۔ اب تم سے جو کچھ لے رہا ہوں مانگ کر لے رہا ہوں، چوری کر کے نہیں۔ مسافر رونے گڑ گڑانے لگا، التجا کرنے لگا، میرے پاس تمہارے لائق کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں، مجھ پر رحم کرو اور اپنی راہ جانے دو۔ چور نے کہا، میاں مسافر، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری یہ ہاتھ کی چھڑی پسند آ گئی ہے، یہی مجھے دے دو۔ چھڑی کا نام سنتے ہی مسافر کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا، یہ چھڑی مجھ سے نہ لو، یہ تو میرے سفر کا سہارا ہے، اس کے بغیر بھلا میں باقی سفر کیسے طے کروں گا؟ یہاں آس پاس کوئی بستی بھی نہیں ہے کہ وہاں سے دوسری خرید لوں۔ چور نے مسافر کے بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کچھ کہے بغیر چھڑی اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک جھٹکے کا ساتھ اسے درمیان سے الگ کر دیا۔ چھڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے کھوکھلے حصے سے 5 قیمتی چمکدار ہیرے نکل کر زمین پر گر پڑے۔ چور نے زمین پر جھک کر 5 ہیرے اٹھائے اور مسافر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مسافر، تم جھوٹے ہو، میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں نہیں لوٹوں گا، تو تمہیں مجھے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چور ضرور ہوں لیکن اپنی بات اور اپنے اصولوں کا پکا ہوں۔ یہ لو اپنے ہیرے، مجھے صرف چھڑی کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر مسافر کی جان میں جان آئے۔ چور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میاں مسافر، ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، لیکن دیکھو اب جھوٹ نہیں بولنا۔
مسافر نے کان پکڑتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اب آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہاں سے شاداب نگر جا رہا ہوں جہاں شاہی محل میں میرا ایک عزیز ملازم ہے، گاؤں میں اس کے ابا کی طبیعت خراب ہے، یہیں بتانے جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم شاہی محل جا رہے ہو تو بادشاہ کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ میں ان کے محل میں آ کر چوری کروں گا، اس لیے وہ ہوشیار رہیں۔ مسافر یہ سن کر حیران وہ سوچنے لگا کہ یہ واقعہ انوکھا چور ہے، چوری کرنے سے پہلے لوگوں کو ہوشیار بھی کر دیتا ہے۔ مسافر نے کچھ دیر وہاں آرام کیا اور دوبارہ روانہ ہو گیا۔ دارالحکومت پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے عزیز کے معرفت چور کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ بادشاہ نے فوراً داروغہ کو حکم دیا کہ ایک چور چوری کی نیت سے شہر میں داخل ہونے والا ہے، پہرے داری کا کام خود بادشاہ انجام دیں گے۔ اس دن شہر کا پھاٹک کھلا چھوڑ دیا گیا۔ رات گہری ہونے پر بادشاہ فلک شیر خود بھی بھیس بدل کر شہر میں داخل ہونے اور دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کے دوسرے پہر بادشاہ کو کسی کے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا اندھیرے میں کوئی شخص بڑے اطمینان سے چلتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شہر کے دروازے سے گزر کر شہر میں داخل ہوا، بادشاہ نے پیچھے سے نکل کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کون؟ چور نے گھبرا کر سوال کیا۔ بھائی میں بھی ایک چور ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ چور کی گھبراہٹ فوراً دور ہو گئی۔ اس نے روب دار آواز میں کہا، معلوم ہوتا ہے تم اس پیشے میں ابھی نئے داخل ہوئے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے اور پکے چور کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ مجھ سے کیسی مدد چاہیے؟ بادشاہ نے کہا، یہ شہر میرے لیے نیا اور اجنبی ہے، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، اگر تم مجھے اپنا ساتھ ملا لو تو پھر دونوں مل کر چوری کریں گے اور جو کچھ ہاتھ لگے گا تقسیم کر لیں گے۔ چور نے کہا، اچھی بات ہے، اور میرے ساتھ، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ زیادہ ہوشیاری دکھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ کہہ کر چور آگے بڑھا اور بادشاہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے دونوں ایک شاندار حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی کے ملکہ ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ چور اس کمرے میں داخل ہوا اور قیمتی چیزیں تلاش کرنے لگا۔ اچانک حویلی کے ملکہ کروٹ بدلتے ہوئے نیند میں بڑبڑائی، اس وقت تو چین سے سونے دو بھائی، کل صبح آ جانا۔ چور یہ سن کر فوراً حویلی سے باہر آ گیا۔ بادشاہ نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ چور نے جواب دیا، چلو کسی اور گھر میں چوری کر لیتے ہیں، حویلی کے ملکہ نے مجھے بھائی کہہ دیا۔ بھلا کوئی بھائی اپنی بہن کی گھر چوری کر سکتا ہے؟ بلکہ مجھے تو اپنی بہن کو کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً حویلی کے اندر پہنچ اور حویلی کے ملکہ کے سرحانے ایک قیمتی ہیرا جڑی انگوٹھی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک عالی شان بنگلے میں داخل ہوئے۔ گھر کے سارے لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ چور نے بادشاہ کو نگرانی کے لیے باہر ہی ٹھہرایا اور خود چوری کی نیت سے اندر داخل ہوا۔ کافی مال و اسباب جمع کرنے کے بعد ایک جگہ کافی بوریاں نظر آئیں۔ اس نے سوچا کہ ان بوریوں میں کیا ہے۔ ایک بوری کا منہ کھول کر چٹکی بھر چیز منہ میں رکھ لی۔ ارے یہ تو نمک ہے، میں نے اس گھر کا نمک کھا لیا ہے، اس گھر میں چوری کرنا بھی میرے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ پھر خالی ہاتھ گھر سے نکل آیا۔ بادشاہ نے پھر اس چور کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو چور سے پوچھا، کیوں ساتھی، کیا یہ بھی کسی بہن کا گھر ہے؟ چور نے جواب دیا، نہیں یہ بہن کا گھر نہیں، لیکن اس بار میں نے اس گھر کا نمک کھا لیا اور نمک کھا لینے کے بعد اس گھر میں چوری کرنا نمک حرامی ہوگا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ بادشاہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، یہ تو کوئی خدا ترس انسان ہے، بڑے ہی اچھے اصولوں پر عمل کرتا۔ پھر یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاہی محل کے پاس پہنچے۔ چور کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ محل کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور وہاں کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں محل میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ انہیں سونے کے بنے ہوئے 4 گھوڑے نظر آئے، ان میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے 2 گھوڑے لیے اور محل سے باہر نکل آئے۔ لو بھائی، بڑے حساب سے مال ہاتھ لگا ہے، تقسیم کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 2 گھوڑے تم لے لو اور 2 گھوڑے میں لیتا ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، میں نے آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے یہ گھوڑے ایک شاگرد کی طرف سے نذرانہ سمجھ کر رکھ لیں۔ میاں کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارا زبانی معاہدہ آدھا آدھا مال پر ہوا تھا، یہ تم اپنے ہی پاس رکھو، میں اپنے قول سے کبھی بھی نہیں پھر سکتا۔ بادشاہ نے پھر سمجھایا، چور بھائی آپ نے تو قول کے مطابق آدھا حصہ الگ کر دیا ہے،
اب یہ میں بطور شاگرد آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ صبح کو اجالا پھیل گیا۔ قریب کے کسی درخت پر سے کسی پرندے کی آواز سن کر چور بری طرح چونک پڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ بادشاہ کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے لگا، حضور میری جان بخشی فرمائے، جہاں پناہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے چور کو اٹھاتے ہوئے کہا، چور بھائی تمہارا پیشہ برا ضرور ہے، لیکن تم ایک اچھے اور اصول پسند انسان ہو۔ مجھے تمہارے اصول نے بہت متاثر کیا ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ چور نے جواب دیا، جب ہم دونوں مال کی تقسیم کر رہے تھے تو ایک پرندے نے آ کر اپنی زبان میں کہا کہ مال کا اصلی مالک تو یہیں موجود ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیتا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو یہاں صرف ہم دو ہی انسان تھے، ایک میں تھا اور دوسرے آپ۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ ہی مال کے اصلی مالک اور ہمارے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور شاہی محل میں آ کر اسے ایک اچھے عہدے پر فیض کر دیا۔